الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرات گرامی، آپ کے سامنے یہ میں نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی ہے. قرآن پاک کی یہ سب سے پہلی سورہ ہے. اس سے پہلے کہ ہم کچھ اور گفتگو کریں، ایک بات واضح کر دیں کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی قرآن پاک کی وہ ابتدائی آیات جو سب سے پہلے نازل ہوئی، وہ سورۃ العلق کی 5 آیتیں ہیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں نازل. لیکن آپ دیکھیں گے کہ 23 سال کا جو عرصہ رہا ہے، اس کے اندر قرآن پاک وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا سا نازل ہوتا رہا حالات کے اعتبار سے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی ترتیب کرواتے گئے. ترتیب جو قرآن پاک کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اس ترتیب میں اس کو رکھتے ہوئے چلے گئے، جسے ہم کہتے ہیں نظام. اس کا عربی نام کیا ہے؟ نظام. یہ قرآن پاک کی یہ ترتیب ہے کہ پہلے سورۃ الفاتحہ ہو، اس کے بعد سورہ بقرہ ہو. سورہ بقرہ مدنی آئے تھے، مدنی سورہ ہوئی، لیکن پہلی وہ سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورۃ البقرہ، اور اس کے بعد اس طرح کی جو ترتیب ہے پوری. تو یہ ترتیب اللہ رب العزت کی نازل کردہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ترتیب قائم کی، اللہ کے حکم سے آپ نے ترتیب قائم کی. اب ہمارے سامنے جو مکمل قرآن پاک ہمارے سامنے آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو جب سب سے پہلے اس کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے فاتحہ کے معنی، فتح کے معنی کھولنے کے آتے ہیں. فاتحہ جو کھولی ہوئی چیز ہے. اب یہاں سے جو قرآن پاک ہے آپ کے سامنے، جب کسی بھی انسان کے سامنے جب پہلی مرتبہ آتا ہے تو یہیں سے اس کی شروعات ہوتی ہے کہ پہلی سورہ وہ اس کے سامنے ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ کے لحاظ سے. اب باقی قرآن پاک بھی، تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ کو سب سے پہلے اس قرآن پاک کے اندر کیوں رکھا گیا ہے، اس کے اسباب، اس کی وجوہات کیا ہیں. یہ پہلی سورہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل نازل ہوئی. سورہ اور بھی ہیں، لیکن مکمل سورہ جو نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کے کئی نام بیان فرمائے ہیں. قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے، لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتیں آپ کو دی ہیں، والقرآن العظیم، اور عظیم قرآن سے ہم نے آپ کو نوازا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مخصوص کرنا عام کے تحت، یعنی ایک مکمل کے اندر سے کوئی چیز نکال کر پیش کرنا، یہ اس کی خصوصیت پر دلالت کرتی ہے کہ چیز بڑی اہم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا، ان لکل شیء اساسا واساس القرآن الفاتحہ. ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اساس بنیاد ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی بنیاد یہ سورۃ الفاتحہ ہے. قرآن پاک کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے. ام القرآن کا مطلب کہتے ہیں کسی چیز کی اصل کو، کسی چیز کی جڑ کو. تو یہ ہے ام القرآن. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام القرآن بھی فرمایا ہے. ترمذی اور نسائی کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسی سورت، یعنی سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، اور نہ بقیہ قرآن پاک میں. اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت کا پتہ اسی سے چلتا ہے کہ یہ بار بار دہرائی جانے والی سورہ ہے. ہم دیکھیں گے اس کے اندر کہ قرآن پاک کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ اس سورۃ الفاتحہ کے اندر آ گیا ہے. اور ایک لحاظ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن پاک کی جو اصل ہے، جو خلاصہ ہے، وہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور سورۃ الفاتحہ باقیہ جو قرآن پاک ہے وہ اسی کی تفسیر ہے اور اسی کی تشریح. اسی بات کو ایک دوسرے پیرائے میں کہا گیا ہے، دوسرے طریقے سے بھی کہا گیا ہے، وہ یہ کہ سورۃ الفاتحہ ایک طلب ہے.
آدمی نے کچھ مانگا ہے اور بقیہ قرآن پاک اس کا جواب ہے کہ آپ نے طلب کیا اور اس کا جواب دیا کہ ابھی ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے آگے چل کر. سب سے پہلے جو اس کی پہلی آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اس میں کوئی فقہی اختلاف میں نہیں پڑھیں گے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے بسم اللہ جز ہے اور بسم اللہ بعض لوگوں نے کہا بسم اللہ اس کا جز نہیں ہے. بہرحال اصل تو یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ ہے وہ دھیرے پڑھی جائے یا زور سے پڑھی جائے اسے قطع نظر. اصل یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہوتا ہے قرآن پاک کا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے. اب اس کے بعد دیکھیں یہاں سے جو مضامین قرآن پاک کے شروع ہوتے ہیں وہ ان مضامین کے اوپر ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ قرآن پاک کے جو مضامین ہیں ان مضامین کا جو خلاصہ اس کے اندر آ گیا ہے وہ کس طور پر ہے. سب سے پہلے ہم اس آیت کا اس پوری سورہ کا ترجمہ ایک مرتبہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے. مالک یوم الدین اور قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. تو ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے. صراط الذین انعمت علیہم. ان لوگوں کا راستہ ہمیں عطا فرما دے جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور اس راستے پر مت لے چل جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا اور جو راہ سے گمراہ ہو گئے بھٹک گئے. یہ جو پوری سورہ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی. میں نے صلاۃ کو یعنی نماز کو, یہاں پر سورۃ الفاتحہ کا ایک نام صلاۃ بھی ہے, نماز بھی ہے, کہ میں نے صلاۃ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے, اپنے لیے اور اپنے بندے کے لیے. میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے, جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب العزت فرماتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اثنا علیہ عبدی, میرا بندہ میری تعریف میں رب اللسان ہوا, ثنا خوانی کی میری. مالک یوم الدین, جب وہ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا تنہا مالک, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری برتری میری بزرگی بڑائی بیان کی. اس کے بعد کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہذا لعبدی ولعبدی ما سأل. یہاں سے جو نصف حصہ ہے وہ میرے بندے کا ہے اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے دیا جائے گا. یہ جو حصہ یہاں سے بیان کیا ہے, اب دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پر جو شروعات کی ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے کی ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس معاشرے کو دیکھنا ہوگا جہاں پر اللہ نے ایک نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا. قوموں کے اندر انبیاء کرام بھیجے گئے, ہر دور میں اللہ رب العزت نے نبی بھیجے. لکل قوم ہاد, کوئی ایسی قوم نہیں ہے جہاں پر ہم نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا نہ ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہر قوم کے لیے, علاقوں کے لیے ہم نے انبیاء کرام کو بھیجا. جیسے بنی اسرائیل کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا, حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو نبی بنایا گیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا. اور عرب کا وہ معاشرہ, مکے کا وہ معاشرہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور جہاں پر آپ کا جو ماحول تھا, وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے. اور اس کے بعد حضرت صالح اور حضرت شعیب اور حضرت ہود, یہ پیغمبر وہ تھے جو عرب کے درمیان میں نبی بنا کر بھیجے گئے. اب آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام جو بھیجے گئے اور جو انہوں نے وہاں پر اپنی دعوت اور تبلیغ کی, اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچایا اور اس کے بعد پھر وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. تو یہ جو انبیاء کرام کی دعوت تھی وہ دھیرے دھیرے مزمحل ہوتی چلی گئی, مدھم پڑتی چلی گئی. اور ہوا یوں کہ جو شیطان مردود ہے
وہ لوگوں کے ذہن سے، ان کے دماغوں سے کھیلتا رہا اور لوگوں کو گمراہی کے راستے دکھاتا رہا، اور اسی دینداری کے اندر اس نے گمراہی کے راستے دکھائے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوم اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتی رہی اور وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتی رہی۔ یہ جو صورتحال تھی، یعنی اللہ کا تصور، آخرت کا تصور، نبی کا تصور، یہ بگڑ چکا تھا۔ آپ دیکھیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جسے قرآن پاک میں فرمایا کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، ہم نے ابراہیم کے جو صحیفے ہیں اس کے اندر بھی یہی باتیں کی ہیں۔ تو ابراہیم کا صحیفہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان قوموں نے اب اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیمات کو بدل دیا۔ آگے چل کر سورۃ البقرہ کے اندر اس کا بڑا تفصیل سے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا، اللہ نے چاہا تو بیان کریں گے ہم۔ آپ دیکھیں گے کہ تصور بگڑا ہوا تھا یہودیوں کے یہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور یہودیوں کا تصور تو یہ رہا کہ موسیٰ جیسا کوئی نبی نہیں ہوا، اتنا عظیم کوئی نبی نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ذل کہا کہ وہ اللہ کا سایہ ہے، اور دھیرے دھیرے محبت ان کی اتنی بڑھتی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ کا تصور ان کے ذہن سے محو ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ یہ سمجھنے لگے کہ اللہ نے ان کو ساری طاقتوں سے نواز دیا ہے، اور اب یہ جو بولتے ہیں وہ اللہ بولتا ہے، ان کے اندر اللہ حلول کر گیا ہے، اللہ ان کے اندر اتر گیا ہے۔ ایک چھوٹے سے بچے کی شکل میں اللہ آیا اور ان سے موسیٰ سے مخاطب ہوا، اور اس کے بعد ان کے اندر وہ حلول کر گیا، ان کے اندر اتر گیا، جس کو انکارنیشن کا عقیدہ کہتے ہیں، ان کے اندر اتر گیا۔ اب یہ تو جو تصور تھا یہ رسول کا تصور نہیں ہے، یہ نبی کا تصور، بگڑا ہوا تصور ہے۔ اللہ کے بارے میں ان کا تصور درست نہیں ہے۔ یہودیوں سے اگر آپ پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے تو اللہ کا نام لیں گے۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ یہ جو ہے یہ پوری کائنات کس کی ہے، کس نے بنائی ہے، تو کہیں گے کہ اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ کا تصور موجود ہے لیکن اس کے اندر بگاڑ موجود ہے۔ عیسائیوں کو دیکھ لیجیے آپ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے اندر جو خرابیاں لوگوں نے پیدا کر دی تھیں، ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے تشریف لائے، اور یہودی ان سے اس قدر ناراض ہو گئے کہ تم ہمارے تصورات پہ پیچھے چلاتے ہو، لہذا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی کوشش کر ڈالی، ان کو بہت ستایا۔ اللہ رب العزت نے انہیں زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب عیسائیت کے بارے میں جو تصور بعد کے دور میں آیا، لوگوں نے تصور گڑھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ محبت میں کیا انہوں نے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کا حصہ ہیں، اللہ کا ٹکڑا ہے، اللہ نے انہیں سب کچھ دے دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ شاید آپ کو یہ بات جب معلوم ہو تو مالک یوم الدین کی تفسیر اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو آسمانی بادشاہت ہوگی اور جس دن وہ انصاف کا دن قائم ہوگا، اس دن دو کرسیاں ہوں گی، جس پر ایک پر اللہ ہوگا اور ایک پر ان کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام ہی فیصلے کر رہے ہوں گے اس دن۔ یہ دیکھیے عقیدوں کے اندر بگاڑ موجود ہے۔ خود مشرکین کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے سوال کرو کہ یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیے۔ سورہ زخرف کے اندر کہا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے سوال کرو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ کا تصور موجود ہے، اللہ کو ماننا موجود ہے، اللہ کے نبی کی محبت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی محبت موجود ہے، دیگر انبیاء کی محبت موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ عقیدت بگڑے ہوئے، بگاڑ پیدا ہے ان کے۔ مشرکین مکہ، ان کا بھی حال جو اللہ نے بیان کیا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، اور حضرت ابراہیم جو دین لے کر آئے تھے ہم اسی پر قائم ہیں، اسماعیل اور ہود اور صالح علیہ السلام کا جو دین تھا ہم اسی دین کے اوپر قائم ہیں، اور اب اس دین سے جو بھی ہٹے گا وہ گمراہ ہوگا۔ لہذا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کہتے تھے، جو دین سے نکل جانے والا، گمراہی کا راستہ اختیار کرنے والا۔ وہ یہاں تک کہتے تھے کہ تمہارے اندر جو بڑبڑاہٹ پائی جا رہی ہے یہ ہمارے معبودوں کا غضب ہے جو تمہارے اوپر ہے۔ یہ ان کا عقیدہ۔ اب قرآن پاک اس کی جو شروعات کرتا ہے یہاں سے، وہ ان عقیدوں کی اصلاح کرتے ہوئے چلتا ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بندہ جو اللہ سے مخاطب ہو رہا ہے۔ اب چونکہ ہم لوگ قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے ہیں،
اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. اور ہمارے خیال سے بدقسمتی سے دنیا کی ایک ہی ایسی کتاب ہے یہ جس کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھا جاتا ہے. یہ کتاب اس لیے نہیں آئی ہے کہ آنکھیں بند کر کے پڑھی جائے, یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے. قرآن پاک نے کہا ہے لیا دب برو آیات, ہم نے قرآن پاک کو اس لیے اتارا ہے کہ اس کی آیتوں پر تم غور کرو. اور قرآن پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو قیام و قعوداً لیٹے اور بیٹھے ہوئے اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں, اللہ کی چیزوں پر غور کرتے ہیں, اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس کے اوپر غور کرتے ہیں. یہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے, نجات کی کتاب ہے, ہمارے زخموں کا مرہم ہے, ہمارا علاج ہے, ہمارے ہر سوال کا جواب ہے. یہ قرآن پاک ہے. اور امت مسلمہ اسی قرآن پاک سے دور ہے اور نہ معلوم کتنے لوگوں کے پیچھے چل چل کر اپنے آپ کو برباد کیے ہوئے. اب جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, ایک بندہ, آپ اس سے قطع نظر تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے کہ وہ کس قوم میں پیدا ہوا, کس خاندان میں پیدا ہوا, کس مسلک میں پیدا ہوا, کس دھرم میں پیدا ہوا, کس علاقے میں پیدا, بھول جائیے. ایک اللہ کا بندہ ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے. ایک بندہ اپنے آقا سے مخاطب ہے, اپنے مالک سے مخاطب ہے, اور اللہ نے اسے سکھایا ہے کہ تمہیں کیا کہنا ہے میرے سامنے آ کر, تاکہ تمہارے دل کے اندر یہ بات تازہ رہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو. جو الفاظ تم کہو ان الفاظ پر تمہارا یقین ہو جو تمہاری زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں. کہ سب سے پہلی بات جو تم یہاں پر کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے تم نے آغاز کیا ہے تو اسی کے نام سے کیا ہے جو رحمان الرحیم ہے. میں شروع کرتا ہوں, میں آغاز کرتا ہوں اس کے نام سے جو اللہ ہے, الرحمن الرحیم ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں. دیکھیے جب آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں, حمد کے معنی کیا ہیں؟ حمد کا لفظ جب بھی آتا ہے وہ اعتراف نعمت کے طور پر آتا ہے. اعتراف نعمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی شکریہ کے جذبات سے بھر جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی پریشان حال تھا, آپ نے اس کی مدد کی, تو اس کے دل کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں وہ بیچارہ کہہ نہیں پاتا سوائے اس کے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ کا بڑا احسان ہے, آپ نے میرے سے بڑا احسان کیا. یہی الفاظ کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس جذبے کو پورا کرنے کے لیے کہ بندہ اللہ سے کیا کہے, اس کے لیے لفظ دے دیا الحمدللہ رب العالمین. تم حمد بیان کرو, کہو الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کی. جب انسان غور کرتا ہے, کسی اسپتال میں جاتا ہے اور جب جا کر دیکھتا ہے, مان دیکھتا ہے کہ لوگوں کے وہ پر کھڑے ہوئے ہیں, وینٹیلیٹر پہ ہیں, ماسک لگا ہوا ہے, سانسیں آکسیجن لے رہے ہیں, تو ایک دم سے اس کو خیال آتا ہے کہ پروردگار میرے اوپر تیرا کتنا احسان ہے کہ میں کھڑا ہوا ہوں, میں سانس لے رہا ہوں. یہ یہاں پر بستر پر لیٹے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تو نے مجھے صحیح سالم رکھا ہے, میں چل رہا ہوں, بول رہا ہوں. ایک اس کے اندر احساس ہوتا ہے جب وہ اپنے آپ پر غور کرتا ہے کہ اب لوگ دنیا سے جا چکے ہیں, بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے گئے, لیکن مجھے زندگی ملی ہوئی ہے, میں زندگی سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. پروردگار تیرا شکر ہے, میں دیکھ رہا ہوں, میں ہاتھوں سے پکڑ رہا ہوں, میں چل رہا ہوں, میں کھانا کھا رہا ہوں, میں اپنے بال بچوں کے بیچ میں بیٹھ رہا ہوں. یہ میرے باپ ہیں, یہ میری بہن ہے, یہ میری بیوی ہے, یہ میرے بچے ہیں, میری بچی ہے. ان کے درمیان میں کتنے لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر پڑے ہوئے, کتنے لوگ ہیں جو بیچارے جنگلوں میں پڑے ہوئے. ان سے قدر پوچھئے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ کھانے کو 2 لقمہ نصیب نہیں ان کو, جو ان کے لیے جو روٹیاں مل جائے. آپ دیکھیے اس وقت کیا منظرنامہ, دیکھیے آپ ملک شام کے حالات دیکھیے, اس وقت کیا حالات ہیں وہاں کے, جہاں پر جنگیں مسلط کر رکھی ہیں مغربی بھیڑیوں نے, مغربی استعمار نے, تو جنگیں مسلط کر دی ہیں کہ وہ لوگ جن کو کھانے کے لقمے ان کو میسر نہیں, بچے ترس رہے ہیں, کھانے کے لیے ترس رہے ہیں, آدھی روٹی کو ترس رہے ہیں. ہم لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہیں, اطمینان سے بیٹھے ہیں, یہ سکون کی جو فضا حاصل ہے ہمیں, یہ جو اعتراف نکلنا چاہیے کہ پروردگار ہم شکر ہے تیرا, احسان ہے پروردگار عالم, الحمدللہ رب العالمین. یہاں پر ہم بڑی آسانی سے ترجمہ کر دیتے ہیں یہاں پر یہ کہتے ہوئے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں. یہ لفظ کافی نہیں ہے, اور صحیح بات یہ ہے کہ جو مفہوم عربی زبان کا ہے وہ دنیا کی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو کسی قدر ہم ذہن کو قریب کر کے کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن صحیح معنی میں جو الحمد کا جو لفظ ہے وہ بالکل انسان کے اندر جو سراپا عاجزی آ جاتی ہے, شکریہ کے جو الفاظ اس کے منہ سے نکلنا چاہتے ہیں, بار بار وہ کچھ کہنا چاہتا ہے, اس کے لیے یہ لفظ ہے
الحمد بندے جب قیامت میں جنت کے اندر پہنچ جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ جو ہم کو تو یہاں پر لے کر آیا، اگر تو نے ہدایت نہ دیتی ہوتی تو آج ہم ہدایت پر قائم نہ ہوتے، آج ہم جنت کے اندر نہ ہوتے، آج ہم بھی جہنم کے اندر جھونکے جا رہے ہوتے اور فرشتے کھینچ کھینچ کر ہمیں جہنم میں لے جا رہے ہوتے۔ لیکن یا اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہدایت عطا فرمائی، تو نے ہدایت کا راستہ دیا، یہ تیرا احسان ہے۔ تصور یہاں پر کیا ہے کہ اب بندہ یہ عاجزی کر رہا ہے، کس کے سامنے؟ وہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے، اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے، رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اور وہ اعتراف کر رہا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تیرا انعام ہے میرے اوپر، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو تو ساری دنیا کا رب ہے۔ یہاں سے جو تصور انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یا ہم یوں کہہ لیں کہ پیدا ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، پوری دنیا کو پیدا کرنے والا، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، مخلوقات کو پیدا کرنے والا وہ تنہا ہے، اور سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ یہ جو لفظ ربا کا لفظ آتا ہے نا، ربا تربیت کا جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں، ہم لوگ تو اردو میں بولتے تھے نا تعلیم و تربیت، یہ تربیت کا لفظ اتنا جو ہلکا ہو گیا ہے اردو میں اتنا نہیں ہے۔ یہ عربی زبان انشاء الشیء شیئا فشیئا الی حد الکمال، کسی بھی چیز کو پروان کرتے ہوئے چڑھانا یہاں تک کہ وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے، اس کو لفظ۔ ہم اگر آسان زبان میں کہنا چاہیں کہ آدمی کو وہ دینا جس کی اسے ضرورت ہے، آدمی کو نہیں، مخلوق کو، جو بھی چیز اللہ نے پیدا اس کو وہ دینا جس کی اسے ضرورت ہے، یہ لفظ رب العالمین، پوری دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، جس نے مخلوقات پیدا کی۔ کون سی کتنی مخلوقات ہیں؟ ایسی مخلوقات ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، ایسی مخلوقات ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، چاروں طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، یا کروڑوں اربوں مخلوقات اللہ کی پھیلی ہوئی ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، جانور ہیں، پتنگے ہیں، بھنگے ہیں، حشرات ہیں زمین کے اندر، پھر ان کی کتنی قسمیں ہیں، اور ان سب کی پرورش کرنے والا، ان سب کو پروان چڑھانے والا وہ تنہا رب العالمین ہے جو اللہ ہے۔ اب ایک بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ آپ ہی رب العالمین ہیں، پوری دنیا کی ضرورت کو پورا کرنے والے اور اپنی ہر مخلوق کی ضرورت کو پورا کرنے والے یا اللہ آپ ہیں۔ الرحمن الرحیم، آپ ہی رحمان اور رحیم ہیں، یعنی انتہائی شفقت کرنے والے اور نہایت رحم کرنے والے، سب کو معاف کرنے والے اور سب کی غلطیوں کو درگزر کرنے والے یا اللہ آپ ہیں۔ ورنہ جو بندہ آپ کی ناشکری کرتا ہے، آپ کے خلاف چلتا ہے، آپ کے احکام کو توڑتا ہے، لیکن پھر بھی آپ اسے زندگی دے رہے ہیں، آپ اسے رزق دے رہے ہیں، آپ اسے سب کچھ اپنی سہولت مہیا کیے ہوئے ہیں، یہ آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے۔ ورنہ کوئی اور ہوتا تو زندگی ختم کر دیتا۔ ادھر انسان اللہ کی نافرمانی کرتا اور ادھر اللہ کا حکم ہوتا اور وہ اپاہج کوڑھی فالج بنا دیا جاتا۔ لیکن اللہ نے بندوں کو اختیار دے رکھا ہے کہ تم اپنے اس اختیار کا استعمال کرو۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے، انتہائی مہربان، آپ تصور نہیں کر سکتے اس کی رحمت کا۔ حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا غلبت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے، اس قدر وہ معاف کرنے والا، اس قدر اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، اس قدر اپنے بندوں پر رحم کرنے والا، اس قدر اپنے بندوں کا خیال رکھنے والا کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے مثالیں دی ہیں، مثال لوگ دیتے ہیں اور کہ یہ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور اس کی ایک بہت پیاری سی مثال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت تھی، اس کا بچہ کہیں کھو گیا تھا، کہیں گم ہو گیا تھا، اس کا بچہ ملتا نہیں تھا، وہ شیرخوار بچہ تھا، یعنی دودھ پیتا بچہ تھا، اور وہ کہیں گم ہو گیا تھا۔ اب وہ عورت اس کی محبت میں پگلائی ہوئی تھی، اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کسی بچے کو دیکھ لیتی تھی، اس کو سینے سے لگا کے اس کو دودھ پلانا شروع کر دیتی تھی، پاگل سی ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام بیٹھے تھے کہ اچانک وہ عورت نکلی ادھر سے، وہی اسی حالت میں اپنے، اور کسی بچے کو دیکھا اور فوراً لپک کے اس کو لے لیا اور سینے سے لگایا اور دودھ پلانے لگے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ فلانی عورت، تو آپ نے کہا اس کو دیکھ رہے ہو؟ کہا، لوگوں نے کہا ہاں اللہ، دیکھیے تعلیم کا انداز تھا۔ لوگوں نے کہا ہاں ہاں اللہ کے رسول ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ،
اگر اس عورت کو اس کا وہ بچہ مل جائے جو کھویا ہوا بچہ ہے تو کیا اس بچے کو جہنم میں پھینک دے گی، آگ میں ڈال دے گی آگ کے اندر؟ لوگوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں ڈالے گی. کہا اللہ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، اللہ ارحم بذالک، کہ اللہ رب العزت تمہارا اس سے بھی زیادہ مہربان ہے. میرے عزیزو، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، انتہائی رحم والا ہے. لیکن اللہ کے ہاں قانون ہے، اس قانون کی زد میں جو آ جاتا ہے وہ عدل، صاحب عدل ہے. آپ خود بتائیں کہ اگر آپ عدالت کی کرسی پر آپ بیٹھے ہوں، اللہ نے آپ کو جج بنا دیا مثال کے طور پر، اور آپ کا بھائی یا آپ کا بیٹا مجرم بن کر آپ کے سامنے آئے، تو کیا آپ اسے سزا نہیں دیں گے؟ آپ کا عدل کیا کہتا ہے؟ آپ کا انصاف کیا کہتا ہے؟ سوچیے. لہذا اللہ عدل کرنے والا ہے بندوں کے درمیان. اسی لیے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تم رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو گے تو اسے پالو گے، اور رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرو گے تو اسے پالو گے. لوگ حقوق العباد بڑی آسانی سے رون ڈالتے ہیں، دوسروں کی زمین پر قبضہ کر لیتے ہیں، جھوٹے الزام میں کسی کو پھنسا دیتے ہیں، ان پر مقدمہ دائر کر دیتے ہیں، جھوٹی باتیں لے کر مقدمہ دائر کر دیتے ہیں، کسی کا پیسہ لیتے ہیں، ادھار پیسہ لیتے ہیں، پھر اسے کھا جاتے ہیں، دینے کی نیت بھی نہیں ہوتی. یہ جو حقوق العباد ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرمائے گا. قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرمائے گا. سب سے پہلے قتل کا جو حساب لیا جائے گا، اور یہ اللہ ان کے درمیان میں انصاف فرمائے گا. یہاں تک کہ حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جس روز عدل ہوگا، روز انصاف ہوگا، اللہ رب العزت مالک یوم الدین، تنہا اسی مالک وہی ہوگا اللہ رب العزت. اس دن ایک سینگ والی بکری کو جو بغیر سینگ والے بکری تھی، اگر اس نے اس کو سینگ مارا ہوگا تو آج اس کو انصاف دلائے گا. یہ انتہا ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کہ ہم لوگ بڑی آسانی کے ساتھ دوسرے کے اوپر ظلم کر دیتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، گالیاں دے دیتے ہیں، کسی کی جو ہے الزام لگا دیتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں، کسی کا حق مار لیتے ہیں، اور ہم یہ بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو نکل کے چلے جائیں گے اور سیدھے جنت جائیں گے. ہمارا ایمان یہ ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم چاہے جو کچھ کر لیں اور ہم سیدھے جنت جائیں گے. اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ یہودیوں کا معاملہ ہے. ان کا کہنا یہ ہے نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی ہی نہیں، اور اگر چھوئے گی تو تھوڑی دیر کے لیے چھوئے. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ جرائم کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ کے ہم بیٹے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے گا. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. جرم کرنے سے پہلے آپ کا رواں رواں کانپ جانا چاہیے. کوئی ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو آپ کی زندگی کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ عدل کی کرسی پر ہوگا، اور اس وقت وہ انصاف کرے گا لوگوں کے درمیان میں. اور اس وقت کوئی چیز لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چھپا نہیں پائے گا ایک بھی چیز کو جو چھپانا چاہے گا، اس کے سامنے سب عیاں ہوگا، چھپا نہیں پائے گا کچھ. چنانچہ اللہ رب العزت کا یہ یہاں پر جو صفات بیان کی گئی ہیں، رحمان الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا تنہا مالک ہے. جن لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ حضرت موسیٰ مالک ہوں گے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مالک ہوں گے، یا ہمارے یہاں ایسا تصور آ گیا ہے کہ ہم فلاں بزرگ کی نسبت میں آ جائیں، اس کے سلسلے میں آ جائیں اور وہ ہمیں معاف کرا لیں گے اور ہمیں جنت میں داخل کروا دیں گے، یہ عقیدہ اپنے ذہن سے کھرچ کر پھینک دیں. کل آتی ہے یوم القیامت فردا، کل ہر ایک اللہ کے سامنے تنہا کھڑا ہوگا اور اسے اپنا حساب دینا ہوگا. یہاں تک کہ انبیاء کرام بھی اس سے بچ نہیں پائیں گے، انبیاء کرام نہیں آئیں گے. کل آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر ایک اللہ کے سامنے تنہا آئے گا. اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ فلاں کی ہم، ایک صاحب نے تو یہاں تک بیان کیا، ہم بارہ بنکی کے رہنے والے ہیں، ہمارے یہاں حاجی وارث علی صاحب کی مزار ہے بہت بڑی. تو ہمیں یاد ہے ہمارے بچپن میں کانوں میں سنی ہوئی باتیں ہیں، مرید تھے ہمارے گھر کے بہت سارے افراد. تو وہ جو بزرگ صاحب آتے تھے جو نصیحت کرتے تھے اپنی مریدی میں لینے کے لیے، یعنی وہ اپنے واسطے سے حاجی وارث علی شاہ کی مریدی میں لینے کے لیے لیتے، تو کہتے تھے کہ حاجی وارث علی شاہ صاحب سے قسم کھائی، انہوں نے قسم کھائی ہے کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ اپنے مریدوں کو لے کر نہیں جاؤں گا. اگر ایک بھی میرا مرید رہ جائے گا، ایک بھی، تو میں جنت کے اندر نہیں جاؤں گا، میں باہر کھڑا ہوں. تو اب لوگوں کا بہت وہ بڑھ جاتا تھا.
ہماری نانی تھی وہ بھی بیچاری مرید ہو گئی کہ ہم کچھ کر تو پاتے نہیں ہیں، کم سے کم انہی کے طفیل میں چلے جائیں گے جنت میں. لیکن آپ یہ دیکھیں یہ جو عقیدہ لوگوں کا بیٹھا ہوا تھا، اور یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا بنا ہوا تھا، لات، عزا، ہبل، اساف، نائلہ، ان سب کے لیے ہم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے. ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں. یعنی ہم لوگ تو بڑے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے کیسے جنت میں جائیں گے؟ اگر ہم ان کے ساتھ میں رہیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اس کے سامنے اپنی زبان کھول سکے، سوائے یہ کہ وہ جس کو اجازت دے گا اور جس کے بارے میں اجازت دے گا. آپ کی پوری زندگی کا ریکارڈ اللہ کے سامنے ہے. رسولوں کی اجازت ہوگی جب کہ اس کی سفارش آپ کریں تو وہ سفارش کریں گے، اور اگر مجرم ہوں گے، انتہائی درجے کے مجرم، مشرک، تو ان کی کوئی سفارش نہیں ہوگی. اس کا ایک واقعہ حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم علیہ السلام کل قیامت میں اللہ رب العزت سے کہیں گے پروردگار آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دعا قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں پیش کرو اپنی دعا کو. وہ کہیں گے پروردگار میرے والد کی مغفرت کر. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے پیروں کے نیچے دیکھو. چنانچہ وہ ایسے کر کے دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ فرشتے ان کے باپ آزر کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مشرک کے بارے میں کوئی سفارش کسی کے قابل قبول نہیں. ابو طالب کا انتقال ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں کل قیامت کے دن آپ کی سفارش کر سکوں، کچھ کہہ سکوں اللہ سے. انہوں نے کہا اخترت النار علی العار، کہ میں نے جہنم کو ترجیح دی آگ کو، لیکن عار مجھے گوارا. لوگ کیا کہیں گے؟ مکے کا سردار اپنے بھتیجے کے دین پر آ کر اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا اس نے، لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں؟ ان کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آپ کے بہہ نکلے. اس موقع پر آپ نے کہا کہ میں اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ مجھے منع کر دے. یہ کہا انہوں نے کہ میں کروں گا، یہ مستقبل کی بات ہے. فوراً حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں ما کان للنبی وللمؤمنین، نبی کے لیے اور مومنین کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے جبکہ انہیں پتہ چل چکا ہے انہم اصحاب الجحیم، اور چاہے وہ ان کے رشتہ دار. یہ بھی الفاظ قرآن پاک کے الفاظ، چاہے وہ ان کے رشتہ دار. تو یہ تصور جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو تصور ہے کیا؟ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے تنہا مالک صرف آپ ہے. نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. وہ آسمانی بادشاہت کا تنہا مالک صرف ایک اللہ ہے. حضرت عیسیٰ نہیں ہوں گے دوسری کرسی پر بیٹھے ہوئے جو فیصلے کر رہے ہوں، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور نہ جاہلوں کے جو عقیدے کے مطابق لات، عزا، ہبل ہوں گے، نہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر جو عقیدے پائے جا رہے ہیں کہ فلاں بابا اور فلاں پیر صاحب اور فلاں شہید صاحب اور فلاں شہید مرد ان کو جہنم سے جو ہے نکالنے والے ہوں گے. یہ سب اپنے ذہن سے نکال کے پھینک دیے. مالک یوم الدین اللہ رب العزت انصاف کرنے والا ہوگا اور تنہا ہوگا. آگے فرمایا گیا کہ اے پروردگار ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں. یہاں پر ایاک لفظ کو مقدم کیا گیا پہلے. اس لفظ نے حصر کے معنی پیدا کیے ہیں. یہ عربی کی گرامر کے لحاظ سے ہے کہ ایک ہے کہ میں آم کھاؤں گا اور ایک ہے میں آم ہی کھاؤں گا. آپ دیکھیں دونوں میں فرق ہوا کہ آپ کے سامنے بہت ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں آم کھاؤں گا، اور ایک ہے میں آم ہی کھاؤں گا. یہ جو تاکید کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ باقی کو الگ کر دیتے ہیں. جیسے کہ فلاں ہی اس گھر کا مالک زید ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ دو مالک نہیں، اس کے ساتھ کچھ تین. اور اگر خالی لفظ کہا جائے کہ اس گھر کا مالک زید ہے تو امکان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے زید مین ہے، باقی لوگ بھی اس کے مالک ہو سکتے ہیں. لیکن جب کہہ دیں کہ نہیں صرف زید ہے، تنہا زید ہے، اکیلا زید ہے، تو پھر اس میں اس بات کا امکان ختم ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد، بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اقرار کرے اور وہ کرتا ہے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ایک بڑے باریک سا نقطہ ہے یہاں پر، وہ یہ کہ مدد مانگنا یہ بھی تو عبادت میں داخل ہے. تو اس کو اللہ نے الگ سے کیوں بیان کیا؟ عبادت کے اندر تو یہ بھی داخل ہے. اصل میں دنیا میں جتنا شرک پھیلا ہے، جو بھی شرک آیا ہے وہ دوسروں سے مدد مانگنے کی وجہ سے آیا ہے.
انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے براہ راست کیوں کر مانگ سکتے ہیں، ہم تو بندے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم فلاں سے مانگیں، فلاں سے طلب کریں، فلاں کو پکاریں۔ جن لوگوں کے اوپر موت طاری ہو گئی، جن کا انتقال ہو گیا، جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کو اپنی مدد کے لیے پکارنا یہ شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے اس کو واضح طور پر کہا انک لا تسمع من فی القبور، جو قبروں کے اندر جا چکے ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے، تمہاری آواز ان تک نہیں پہنچ سکتی، اب تم نہیں سنا سکتے۔ اب ان کو مدد کے لیے پکارنا، آواز دینا، چاہے وہ ابراہیم ہو یا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہو، حضرت موسیٰ یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یا اور کوئی بزرگ، کوئی صحابی، کسی کے بارے میں، کوئی شہید، کسی کے بارے میں اگر آدمی کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اس گھر کے اندر پکاریں اور مولا علی سنیں گے اور ہماری مدد کریں گے، یا فلاں شیخ عبد القادر سنیں گے اور ہماری مدد کریں گے، تو یہ شرک ہے، اور اس کے ساتھ انسان اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، ایمان میں داخل نہیں۔ لہذا فرمایا ایاک نعبد، عبادت کی جو بھی قسمیں ہیں وہ سب آپ کے لیے ہیں۔ اس کی بڑی تفسیر ہے، وضاحت کے ساتھ میں ہم تو خلاصے میں پیش کرتے ہیں، اللہ نے موقع دیا تو آگے اور وضاحت کریں گے اس کی کسی اور موقع پر۔ یہاں پر اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے کہتے ہیں عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اب مدد مانگنا ان لوگوں سے جن کے اوپر موت طاری ہو چکی، جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کو مدد کے لیے پکارنا یہ شرک میں داخل ہوگا۔ پروردگار ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور عبادت آپ ہی کی کرتے ہیں۔ اب یہاں سے وہ ٹکڑا شروع ہوتا ہے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ اس کی جان ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ بندہ اللہ سے طلب کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، اپنی عبدیت کا اظہار کرنے کے بعد، اللہ کی مالکیت کو اور حاکمیت کو قبول کرنے کے بعد، اللہ کے سامنے بندہ حاضر ہو گیا ہے، اپنے آپ کو اس نے بالکل چھوڑ دیا ہے، پاک دل ہو کر سامنے آیا ہے، پاک و صاف ہو کر سامنے آیا ہے، اور اللہ کے سامنے اب وہ طلب کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب ہم آپ کو یہاں پر گفتگو کریں کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، سب اپنے آپ کو سیدھا ہی تو سمجھ رہے ہیں۔ جو عیسائیت پر قائم ہیں تو اپنے آپ کو سیدھا راستہ ہی تو سمجھ رہے ہیں، وہ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ عیسیٰ مسیح نے ہم کو یہی راستہ دکھایا تھا اور ہم اسی کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہودی اپنی جو یہودیت پر قائم ہے، دیکھیے قرآن پاک نے بڑے پیارے سے نقطے سے اس چیز کو لیا ہے، اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ یہ جملہ بڑی تفصیل چاہتا ہے، ہم اس کو خلاصے میں بیان کریں گے اور آگے موقع ملا تو اس کو تفصیل سے بھی بیان کریں گے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، یہودی بھی اور عیسائی بھی، دوسرے دیگر مشرکین بھی، یہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ لیکن اب دیکھیے بندہ یہاں پر اللہ کے سامنے آتا ہے اور اللہ سے ہدایت مانگ رہا ہے کہ پروردگار تو مجھے سیدھا راستہ عطا فرما، اور کون سا سیدھا راستہ؟ وہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور وہ راستے پر پروردگار مجھے مت لے چل جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، اور جو راستے سے گمراہ ہوئے۔ اس پورے بات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، اس پورے جملے کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہودیت کا اور نصرانیت کا مطالعہ کریں، ان کی تاریخ۔ جب وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن پاک نے ایسا آئینہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائے تو آپ کو اپنی تصویر نظر آئے۔ سچ آپ سے ہم بتا رہے ہیں، اس کا مزہ آپ کو اسی وقت ملے گا جب آپ یہودیت اور نصرانیت کی آپ تاریخ پڑھیں گے۔ میں نے ایک مختصر طور پر سورۃ الفاتحہ جو آپ کے سامنے ہے، میں نے ایک کتاب لکھی ہے، تقریباً 400-450 صفحات کی ہے، الہدی والبیان فی تفسیر ام القرآن۔ ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے اوپر ہے۔ اس کے مطالعے کے دوران کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جب یہودیت اور عیسائیت کا آپ مطالعہ کریں ان کی تاریخ کا، تب آپ کو نظر آئے گا کہ ان الفاظ کے پیچھے کیا راز ہے، کون سی باتیں ہیں۔ یہودیوں کے اوپر جب بھی مصیبتیں آتی تھیں تورات کے اندر الفاظ، کبھی آپ کو موقع ملے سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر وہ مانتے تھے کہ ہم اپنے راستے سے غلط ہوئے، یہ اللہ کا غضب ہے جو ہمارے اوپر ٹوٹ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بار بار خبردار، حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا اور بتایا کہ اگر تم اللہ کے احکامات کو توڑو گے تو تمہارے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوگا۔
یہودیت کی جو تاریخ ہے ایسی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ بیان کریں گے ہم، جس میں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے، زوال کا شکار ہوئے. تو اللہ مجھے اس راستے پر مت لے چل جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اللہ ہم اپنی بات شاید نہیں کہہ پائے، مجھے معلوم ہے کہ ہم اس بات کو صحیح طریقے پر نہیں کہہ پائے. خیر ہم کو آگے بڑھاتے ہیں اپنی بات کو، موقع ملا تو انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے. آپ نقطہ پکڑے رہیے بس. پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا، وہ سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، اس راستے پر مت لے چل جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے، جو راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر میں فرمایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، المراد بھی الیہود والنصارى، مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ. بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے سیدھا راستہ عطا فرما، صراط مستقیم عطا فرما. یہ ایک طلب ہے، اس کا جواب تو آگے نہیں ہے کہیں، یہیں پر تو دعا ختم ہو جاتی ہے، آمین آپ کہہ دیتے ہیں، یہیں پر بات ختم ہو جاتی ہے، دعا ختم ہو گئی. یہ جو پورا قرآن پاک ہے یہ اس کا جواب ہے، صراط مستقیم کا جواب ہے. یہ آپ نے جو مانگا اللہ سے، اتنی اللہ کی تعریف کی آپ نے، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد آپ نے اللہ سے ایک چیز طلب کی. یہ ایک چیز طلب کرنا کیا ہے میرے عزیزوں، جانتے ہیں کیا ہے آپ؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابًا مِّنَ السَّمَاءِ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر یہ مکے کے لوگ، یہ مشرکین اگر ہمارا تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان سے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے. اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان کے اوپر قائم رہو اور نیک عمل کرتے رہو تو ہم تمہیں زمین پر تمکینت دے دیں گے، تمکین دے دیں گے. ساری رفعت، بلندیاں، عزت، سکون، اطمینان سب وابستہ ہے نیک عمل کے ساتھ میں، اللہ کے احکامات کو ماننے کے ساتھ. ہم آپ کے سامنے تاریخ ضرور پیش کریں گے، اس سے پہلے کہ ہم سورہ بقرہ پیش کریں یا اس کی ابتدائی آیات کی تفسیر بیان کریں، ہم رک جائیں گے یہاں پر. اور رکنے کے بعد جو میں نے تھیسس لکھا ہے، مختصر ہے، وہ یہود کی پوری تاریخ آپ کے سامنے بیان کریں گے، نصارہ کی پوری تاریخ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس کے اندر آپ اپنے آپ کو ٹٹولتے ہوئے چلیے گا، مسلمانوں کا چہرہ اس کے اندر ڈھونڈتے ہوئے چلیے گا. جب قرآن پاک بار بار یہ لفظ کہتا ہے کہ ان لوگوں کی تمنائیں تو دیکھو، یہ جرائم پر جرائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر داخل ہوں گے، تو کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ ہم مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کا حق مارے ہوئے صاف بیٹھے ہیں، صاف ان کو معلوم ہے کہ ہم دوسرے کا حق مارے بیٹھے ہیں اور نماز میں آ کر بڑے گڑگڑا کر دعائیں کرتے ہیں. جو سود کھاتے ہیں، ربا، سود کھاتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ سود کھانا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اور اس کے باوجود سجدے پڑھتے ہیں اور طویل سجدے کرتے ہیں اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار ہم تیری عبادت کرنے والے. اللہ کے احکامات کو اپنے پیروں تلے مسلنے کے باوجود بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، بڑی ڈٹائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور سمجھتے نہیں جنت تو ہمارے لیے پکی ہے، ادھر ہماری موت ہوئی اور سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے. چاہے جس کا حق ماریں، چاہے جس کو برا بھلا کہیں، چاہے جس پر تہمت لگائیں، چاہے جس کا پیسہ مار لیں، چاہے جس کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیں، چاہے کسی کو پریشان کرتے رہے زندگی بھر، اور ہم مریں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہیں، مومن ہیں، جنت میں جائیں گے. یہ یہودیوں کو یہ طرز عمل ہے، یہ ہمارے اندر آ چکا ہے. قرآن پاک نے یہیں سے یہود اور نصارہ، آپ ذرا سوچیے پہلے کہ سورہ بقرہ سے آغاز کیوں ہوتا ہے، اگلی تفسیر میں انشاءاللہ بیان کریں گے. سورہ بقرہ سے آغاز کیوں ہوتا ہے اب قرآن پاک کا، اور آغاز ہوتا ہے آپ تو ہدایت کو لینے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کتاب کو آپ نے کھولا ہے تاکہ مجھے ہدایت ملے، اور شروع ہی میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ تم سے پہلے یہودی تھے جن کو ہم نے کتابیں دی، عیسائی تھے جن کو ہم نے کتاب دی، پیغمبر ہم نے اتارا، انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا اور ایسا کیا اور ایسا کیا اور اس طرح سے کیا اور یوں کیا. کچھ تو راز ہے، اور ایک سورے کی بات نہیں، یہ تقریباً 7-8 پارے تک یہ بات کھینچتی ہوئی چل کے جاتی، طویل سورہ آل عمران تک. ادھر سورہ بقرہ سورہ نساء میں یہودیوں کا تذکرہ ہے، سورہ آل عمران میں تذکرہ دونوں کا ہے، عیسائیوں کا تذکرہ اس میں غالب ہے. یہاں سے شروعات ہوئی ہے، بندے نے اللہ سے ہدایت طلب کی ہے کہ پروردگار مجھے سیدھا راستہ عطا فرما، اب میرے اوپر غضب نازل نہ ہو، قومیں میری دشمن نہ ہوں، سارے لوگ میرے اوپر اپنا غضب نہ ظاہر کریں، اللہ تعالیٰ مجھے عزت عطا فرما، دنیا میں بلندی عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یہودیوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہیں دنیا میں بلندی دیں گے، سر بلندی دیں گے.
سورہ بقرہ میں آئے گئی، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرے اس وعدے کو پورا کرو، ہم بھی اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ بالکل سیم یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا ہے کہ اگر تم ایمان لائے اور نیک عمل کیا تو ہم تمہیں زمین پر تمکنت دیں گے۔ ذلتوں کے دروازے ہم نے خود کھولے۔ یہ سورہ آگے جیسے جیسے چلتی جائے گی آپ کو اپنا آئینہ نظر آئے گا۔ ہم آپ سے یوں کہیں کہ قرآن پاک کیا ہے؟ ہمارے لیے آئینہ ہے، ہم اس کے اندر اپنی تصویر دے رہے ہیں۔ بس غلطی یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ان ساری آیتوں کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ یہود کے لیے ہے، یہ نصارہ کے لیے ہے، یہ مشرکین کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، لیکن اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھتے کہ یہی ساری حرکتیں ہم بھی تو کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا تھا ان جرائم کی وجہ سے، وہی جرائم تو ہمارے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کے لائق بنائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ساری باتوں کے ساتھ ہم ایک بات اور عرض کریں گے، آپ لوگوں سے درخواست کریں گے کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک تفسیر ہم نے کی ہے آڈیو کی شکل میں، جو ابھی چل بھی رہی ہے۔ ایک آیت ڈیلی کی ہم تفسیر بیان کرتے ہیں۔ آپ حضرات ہمیں اپنا نمبر دے دیجیے گا، ہم آپ کو پرسنلی سینڈ کر دیں گے، یا ہمارے گروپ سے آپ جڑ جائیے گا۔ اس کی بنی اسرائیل کی آیت، ایک تو بنی اسرائیل کا تعارف اس عنوان سے ایک ہے، 10 منٹ کے اندر ہے، 10 منٹ سے کمی میں ہے، بنی اسرائیل کا تعارف۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 9 تک ایک پورا مضمون کھینچتا ہوا چلا گیا ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ نہ سن سکیں، بقیہ تفسیر طویل ہے، اس کو آپ ضرور سن لیجئے۔ یہ اس کے لحاظ سے ایک جست ہے، ایک خلاصہ ہے اس کا پورا۔ آپ اس کو ضرور سنیے، اس آڈیو کو آپ لگا دیجئے، گھر میں لگا دیجئے، اس کو سنیے، آپ بھی سنیں اور سارے لوگ سنیں اس کو۔ یہ آیت نمبر سورہ بنی، اور اگر نہ موقع ملے تو آپ خود کوئی تفسیر کی کتاب اٹھا لیجئے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک 9 تک آپ خود پڑھ لیجئے، اس کا ایک ترجمہ پڑھ لیجئے، اس کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کے سامنے بڑی چیزیں روشن ہو جائیں گی، اور اس سے یہ بھی پتا ہو جائے گا کہ یہاں سے فرمایا گیا کہ اے اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما۔ اور صراط مستقیم کے بارے میں سورہ یاسین پڑھیے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین قسم ہے قرآن پاک کی، آپ رسول ہیں، رسولوں میں سے ہیں آپ۔ یہاں پر حیثیت اور مرتبہ بیان کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، علی صراط مستقیم، اور صراط مستقیم پر آپ قائم ہیں۔ اب صراط مستقیم اگر کسی کو چاہیے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ ابو خلابہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، انہوں نے تفسیر کی ہے صراط المستقیم ہوا رسول اللہ و صاحبہ۔ صراط مستقیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما ہیں۔ جماعت صحابہ کی طرف پورا اشارہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی صراط مستقیم ہے۔ اگر کسی کو صراط مستقیم چاہیے، سیدھا راستہ چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، اور بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ ان باتوں پر ہم اپنی باتوں کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کا ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی بلندی لکھے اور آخرت کے اندر بھی بلندی لکھے۔